آج ویو 360 میں ایک سال میں تقریباً 8.5 لاکھ پاکستانی بہتر مستقبل کی تلاش میں ملک چھوڑ گئے. وجوہات ہیں کیا؟ کہ صرف یہ موجودہ نسل تک نہیں رہتا، یہ اگلی نسل تک بھی منتقل ہو سکتا ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور امریکہ میں اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھتے ہوئے معیاری تعلیم حاصل کرنا کس حد تک ممکن ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. اگر آپ سرکاری اسکولوں میں دی جانے والی تنخواہوں سے ان کا موازنہ کریں تو بہت بڑا فرق ہے، وہ بہت کم ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق ملک کی 64% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے، لیکن پاکستان میں روزگار کے مواقع کی کمی، سماجی ناانصافی اور سیکیورٹی کے مسائل، یہ سب ایشوز ملک کے نوجوانوں کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں برین ڈرین یا ٹیلنٹڈ پروفیشنلز کے ترک وطن کی وجوہات پر بات کریں گے، لیکن پہلے ایک نظر آج کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس پر. اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بھارت آبادی کے لحاظ سے اس سال کے وسط تک چین سے آگے نکل جائے گا. اقوام متحدہ کے آج سامنے آنے والے ڈیٹا کے مطابق اس سال جون تک بھارت کی آبادی چین سے تقریباً 30 لاکھ زیادہ ہو جائے گی. UN پاپولیشن فنڈ نے جون کے آخر تک بھارت کی آبادی کا تخمینہ 1.42 ارب افراد لگایا ہے، جو کہ چین کی آبادی سے تقریباً 30 لاکھ زیادہ ہے. چین کی آبادی میں 1960 سے ریکارڈ کیے گئے مسلسل اضافے کے بعد سال 2022 پہلا سال تھا چین کی آبادی میں اضافہ نہیں ہوا. بھارت کی آبادی کا کوئی حالیہ سرکاری ڈیٹا اس وقت موجود نہیں ہے. بھارت میں 2011 کے بعد سے اب تک مردم شماری نہیں کرائی گئی. آبادی کے بعض ماہرین اقوام متحدہ کے پہلے سے شائع ہونے والے فگرز کی بنیاد پر پیش گوئی کر رہے ہیں کہ بھارت کی آبادی اس ماہ ہی چین کی آبادی سے بڑھ جائے گی، لیکن اقوام متحدہ کے آفیشلز کے مطابق اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ دینا ممکن نہیں. دوسری طرف آج چین کے دارالحکومت بیجنگ کے ایک ہسپتال میں آگ لگنے سے کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بیجنگ میں یہ بھیانک ترین آتش زدگی کے واقعات میں سے ایک ہے. سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ آگ ہسپتال کے اندر تعمیر نو کے کام کے دوران لگی. مقامی انتظامیہ نے بیجنگ کے اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور اب تک 12 افراد کو تحویل میں لیا ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا پر شائع ان پوسٹ کو سینسر کر دیا گیا ہے جن میں اس واقعے کی اطلاع دینے میں تاخیر کیے جانے پر سوالات اٹھائے گئے تھے. بیجنگ ڈیلی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہر کی انتظامیہ کو اس آگ کی اطلاع ملنے کے تقریباً آدھے گھنٹے میں اس آگ پر قابو پا لیا گیا تھا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بیرونی ادائیگیوں اور درآمدی معیشت ہونے کی وجہ سے مسلسل دباؤ میں ہیں. ملک میں افراط زر 50 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. کاروبار مشکلات کا شکار ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں، جس سے ملک میں بے روزگاری مزید بڑھ رہی ہے. بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ سال 8 لاکھ سے زائد پاکستانی بہتر روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر گئے ہیں، اور یہ تعداد اس سے پہلے کے 2 سالوں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے. آخر اتنے بڑے پیمانے پر ملک چھوڑ کر جانے والوں کی وجوہات ہیں کیا؟ یہی جاننے کی کوشش کی نصر الاسلام نے اپنی رپورٹ میں. ناروال کے عدنان جمشید رفیق سول انجینئرنگ میں ڈگری یافتہ ہیں. اس کے باوجود ان کے پاس مناسب روزگار نہیں ہے. اب عدنان کی ساری توجہ پاکستان سے باہر قسمت آزمائی کرنے کی ہے. میں نے 2018 میں جو ہے نا BSc انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کی تھی. ٹھیک ہے سر، تو 2018 سے اب تک 2023 ہو گیا ہے تو بے روزگار ہیں. کوئی جاب نہیں ملتی. اگر جاب ملتی ہے 18,000 20,000 25,000 سیلری ملتی ہے، تو اس میں بندہ کیسے جو ہے سروائیو کرے یا کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، اپنی فیملی کو کس طرح ایڈجسٹ کرے گا. سیالکوٹ میں ایک ہوٹل کے مالک محمد دانش اخلاق بھی ملک کی خراب سیاسی و معاشی صورتحال سے مایوس ہو کر باہر منتقل ہونا چاہتے ہیں. پہلے میرا ہوٹل تھا، الحمدللہ بہترین چل رہا تھا، لیکن اب حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا کھانے کو آئیں گے. تو اس وجہ سے بس آپ کو پتہ ہے شیخ خرد و نوش کہاں پہنچ گئی ہیں، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور دن بہ دن حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں باہر جائیں اور اپنی قسمت آزمائیں. اللہ کرے ہمارے قسمت میں ہو اور انشاءاللہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 37% پاکستانی ملک چھوڑ کر باہر منتقل ہونا چاہتے ہیں، جس میں 15 سے 24 سال کے نوجوان مردوں کی تعداد 62% ہے.
جب سے پاکستان میں جو فائنینشیل سچویشن اکنامیکل جو سچویشن ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا سرج آیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں اسپیشلی پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ انسکلڈ لیبر فورس جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہے، بٹ ناؤ وی آر سیئنگ کہ اسکلڈ لیبر فورس جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، نرسز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، دیز آر دا پیپل ہو وانٹ ٹو مائیگریٹ۔ کسی ملک سے ہنرمند اور تعلیم یافتہ افراد کی بڑی تعداد کا بہتر مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑنا برین ڈرین کہلاتا ہے۔ جب ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ اکیلا بے روزگار ایک آدمی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ پورا ایک گھرانہ بے روزگار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سینس میں خاص کر جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے، اس کے بڑے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہیں بیسکلی اس کے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹر جنریشنل امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا، کہ صرف یہ موجودہ نسل تک نہیں رہتا، یہ اگلی نسل تک بھی منتقل ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اکنامک سائڈ تک نہیں رہتا ہے، اس کی جو کہہ لیں کہ جو سماجی رویے ہیں ان پہ بہت ساری جو اس کی جو سماجی قدروں پہ ان پہ بہت سارا جو امپیکٹ ہے اس کا وہ آتا ہے اس میں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ برس 8 لاکھ سے زائد پاکستانی بہتر روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ کر بیرون ممالک گئے، اور یہ تعداد 2021 اور 2020 کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ دوسری جانب عدنان جمشید رفیق پر امید ہیں کہ بیرونی ملک میں کمائی جانے والی آمدن سے وہ اور ان کے گھر والے ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ملک چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد میں اضافے کی ایک وجہ ملک کا معاشی بحران ہے، جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان عالمی مالیاتی اداروں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ گزشتہ ہفتے IMF کی اسپرنگ میٹنگز میں عالمی ادارے کی سربراہ نے پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے کہا تھا کہ عالمی ادارہ پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی پالیسی فریم ورک بنانے کی کوشش میں ہے، اور اس سے پہلے کہ پاکستان کا قرض غیر پائیدار سطح پر پہنچے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ابھی تک کیوں مکمل نہیں ہو پایا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستانی مارکیٹس میں سبھی پوچھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی اس بات پر بحث جاری ہے کہ IMF پاکستان کے ساتھ اتنی سختی کیوں کر رہا ہے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان معاہدے پر ملک بھر میں کافی بحث ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز اس حوالے سے فوج کے سربراہ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ کچھ ماہرین معیشت سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے عالمی مالیاتی ادارے کے موجودہ پروگرام کے دوران کئی خلاف ورزیاں یا وعدہ خلافیاں کی گئی ہیں، اور ملک چلانے کے لیے حکومت کے مالی ضروریات سے متعلق اندازے IMF کے اندازوں سے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ابھی تک باقی ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ سے، جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اور ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت ہے ملک میں، اس میں کہاں جا کے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر شاہ، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر چکا۔ ابھی وائس آف امریکہ سے ان کی بات ہو رہی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ تو پھر یہ دیر کیوں ہے؟ حقیقت ہے کیا IMF پاکستان کے ساتھ سختی کر رہا ہے واقعی، یا پاکستان نے ابھی تک کچھ شرائط پوری نہیں کی؟ دیکھیں، میرا اندازہ ہے کہ کچھ شرائط جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے IMF ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اور انہوں نے کام اپنی فائنینشیل پروجیکشنز جو ہیں پاکستان کی اس کے مطابق اس میں کچھ انہیں فائنینسنگ گیپس نظر آ رہی ہیں۔ اب کوئی 5-6 بلین ڈالر کی بات ہو رہی تھی، IMF 6 بلین کہہ رہا تھا، حکومت 5 بلین کہتی تھی، لیکن ارینجمنٹ جو ابھی تک سامنے آئی ہے، ایٹ لیسٹ جو حکومت کے بیانوں سے پتہ لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE سے مل کے کوئی تقریباً 3 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ شاید 1 ارب ڈالر کی کسی اور سورس سے ہے۔ تو آئی تھنک بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں، لیکن گیپ پوری طرح مکمل نہیں ہوا۔ بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو پرابلم ہے وہ کانفیڈنس کی ہے اور کریڈیبلٹی کی خاصی ہے۔ تو اسی کریڈیبلٹی کی وجہ سے ایک DC میں پرسیپشن یہ بھی ہے کہ IMF کے ساتھ جو بھی وعدے کیے گئے ہیں، IMF اب چاہتا ہے کہ جو اگلا بجٹ ڈاکومنٹ بنے اس میں ان کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے، اس میں وہ ریفلیکٹ ہوں پالیسی دستاویز کے طور پہ۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ جی بالکل، آئی تھنک کہ ہم IMF کے ساتھ دستخط بھی کر لیتے ہیں، پھر سارے اقدام بھی کر دیتے ہیں، پھر ان کو ریورس بھی کر دیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ زیادہ پولیٹیکل پریشر پڑتا ہے تو سبسڈیز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری کریڈیبلٹی تو خاصی لو ہے، اور اب کیونکہ حالات اس وقت سیاسی بہت خراب ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس سالو نہیں ہونے جا رہا،
اور کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشنس ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کو کی اتھارٹی کو ایک قسم کا ریجیکٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ کریڈیبلٹی آپ کی کو بہتر نہیں کرتے اور خراب کرتے ہیں. تو اگر جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے کویسچن مارکس آتے ہیں, شاید یہی پرسیپشن جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز کا بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور مختلف ماہرین اس حوالے سے اتفاق بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو پورا اس طرح سے نہیں کیا جاتا. ابھی بھی آج ہم دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں ایک سمری موو کی گئی ہے جس میں 75 روپے کا جو ڈفرینس ہے وہ موٹر بائک والے جو ہیں ان کو پیٹرول کم دیا جائے گا, اور جو 800 cc سے اوپر کی گاڑیاں ہیں ان کو زیادہ مہنگے داموں 75 روپے کے ڈفرینس سے وہ پیٹرول دیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ آئی ایم ایف کو کچھ کنسرنس تھے, دو آفیشلی سامنے نہیں آئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے پٹ آف کر سکتا ہے اس کو؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہ پروگرام میں یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ گورنمنٹ اس طرح کی انفنڈیڈ سبسڈی دے گی جو کہ بڑا مشکل ہوگا کنٹرول کرنا بھی, اس کی ابیوز بھی خاصی ہوگی. میرے خیال میں اگر یہی پیسہ وہ BISP کے ذریعے ایڈیشنل پیسہ دے دیتے تو وہ IMF کو قبول ہوتا. تو یہ کراس سبسڈی آپ کو لگتا ہے کہ IMF کو قبول نہیں ہوگی؟ موسٹ پرابلی یہ ان کو قبول نہیں ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت پرابلمز آ سکتی ہیں. بہرحال یہ اگین کریڈیبلٹی کو جاتا ہے. اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے بات ہو جاتی تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ میٹر. اب پاکستان میں دیکھیں, آفٹر آل IMF از اے فائنینسنگ ایجنٹ. ان کا ادارہ از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فار بیلنس آف پیمنٹ کرائسز. تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کا جو اس وقت رسک پریمیم ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ 100% سے اوپر ہے. اس کے مینجمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہے. مینجمنٹ کا فوکس اکانومی پہ نہیں ہے, وہ سیاست پہ ہے, اور اس کے تحت آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک چیز ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں جو حکومت جس طرح سے, کیونکہ آف کورس اس وقت جو SLA ہے جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس حوالے سے مسلسل بحث ہو رہی ہے, اور ہر طرف سے اور خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امپریشن ہر دفعہ دیا جاتا ہے پاکستانی مینیجرز کی طرف سے کہ بہت جلد یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے. لیکن جو اب تک کی کیلکولیشنز ہیں اس میں تو یہ مئی کے مڈ یا جون تک بھی جا سکتا ہے. آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے اسے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ اگر تو روڈ میپ آ جاتا ہے جو ابھی سپریم کورٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں, اور سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈیٹ فکس کر دیں, اور اگر تو وہ فکس ہو جاتی ہے تو پھر آئی تھنک ایک روڈ میپ آ جائے گا, اور اس کی وجہ سے خاصی ٹینشن کم ہوگی, خاصی انسرٹنٹی جو بلڈ اپ ہوئی ہے وہ کم ہوگی. اور اگر اس فریم ورک کے تحت الیکشنز کی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹس ٹھیک بن جاتی ہیں, الیکشنز ہو جاتی ہیں, الیکٹڈ گورنمنٹس آ کے بجٹ بنانا شروع کرتی ہیں, اور وہ بجٹ بھی IMF کی گائیڈ لائنس کے مطابق بنے گا, تو پھر چیزیں ساری اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن ٹائم لائن آپ کے خیال میں جو ہے وہ کچھ مئی جون میں جاتی ہے, یا آپ کی ٹائم لائن کیا بنے گی یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے؟ آئی تھنک ہمارا بجٹ تو نارملی جون میں بنتا ہے, تو اس سے پہلے گورنمنٹ آ جانی چاہیے, اور جو بھی گورنمنٹ آئے اس کے پاس اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ وہ بجٹ کو بڑی جلدی سے اینڈ ود ان دی گائیڈ لائنس آف دی IMF کو. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بالکل لاسٹ میں میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ IMF کے پروگرامز میں بار بار ہم جس طرح سے جاتے ہیں, اور پاکستان تقریباً 22 پروگرامز میں جا چکا, 23واں یہ ہے, اور مفتاح اسماعیل سے جو بات ہوئی ہماری وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت ابھی بھی کم از کم اگلے 5 سے 7 سال تک جو ہے وہ IMF پروگرام سے باہر نہیں آ سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ اگلے پروگرامز کے بعد یا کسی لیول پہ طویل المدت بنیادوں پر مضبوط ہو سکے گی پاکستان کی معیشت, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے چانسز کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر ایک حکومت کی کریڈیبلٹی اچھی ہو, اور یہ تمام پروگرام کے جو اپ فرنٹ چیزیں کرنی تھی ان پہ وہ ڈٹے رہیں اور کرتے جائیں, اور اپنے اکنامک ریفارم ایجنڈا جو ہے اس کی بھی ایکسیپٹیبلٹی آ جائے. کیونکہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو آپ نے
پرائیویٹائزیشن ساری کرنی ہے اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو قابو میں کرنا ہے, بجلی کے نظام کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ کریں گے ایز اے پارٹ آف یور ایجنڈا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو IMF پروگرام کی ضرورت نہ ہو بعد میں. اگر بن بھی جائے تو وہ اس میں کوئی نئی شرائط نہیں ہوں گی, یہی پروگرام چلتا رہے گا اور وہ ایک قسم کا بیک اپ آپ کا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور وائس آف امریکہ کے لیے آپ نے یہ وقت نکالا. پاکستان کی معیشت میں کیا بنیادی مسئلہ ہے, یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہم ہر دفعہ ری ایویلویٹ کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہمیں مختلف جواب اس کے ملتے ہیں, لیکن بنیادی وجوہات وہی رہتی ہیں کہ اب تک اگر ہم دیکھیں تو IMF کے 20 سے زیادہ پروگرامز لینے کے بعد بھی ملک کے معاشی مینیجرز حل نہیں کر پائے یہ بنیادی مسائل, اور پاکستان کو بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اس پر بھی بات کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان سے بھی اتفاق کیا کہ پاکستان نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا, اصل معاملہ بیرونی ممالک سے ملنے والے قرضوں میں تاخیر کا ہے. معیشت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلاتے. جو ہماری آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم اخراجات کرتے ہیں حکومت کے. جب حکومت اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کرتی ہے تو وہ پیسے اس کو قرض لینے پڑتے ہیں, کیونکہ پاکستانیوں کے پاس قرض نہیں پیسے ہوتے تو ہم کو باہر سے قرض دینا پڑتا ہے. اور جو دوسری وجہ پاکستان کی بحران کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ جو بھی منی سپلائی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیویلیوشن کی وجہ سے بہت زیادہ انفلیشن آ گیا ہے, تو غریب کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے, مڈل کلاس کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے, اور حکومت کے خزانہ جو ہے وہ بھی اب اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام واجبات خوش اسلوبی سے دے سکے. اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنے کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں اور 6 ماہ سے ہی IMF کا پروگرام تعطل کا شکار ہے. ذمہ داری اسحاق ڈار پر عائد ہوتی ہے یا IMF پر؟ یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ضرورت کس کو ہے, کس کی زیادہ. ہمیں IMF کی زیادہ ضرورت ہے. IMF کو پاکستان پہ نہیں لون اگر دے گا تو IMF کتنی مشکلات میں پھنس جائے گا, اور پاکستان IMF سے لون نہیں لے گا تو پاکستان زیادہ مشکلات میں پھنسے گا یا نہیں, یہ اس کا پہلے کا فیصلہ اس کا تعین کر لیں. وزیر اعظم کا تو کہنا ہے کہ اب IMF کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, ہم نے تمام شرائط پوری کر دی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ جو پاکستان کر سکتا تھا وہ پاکستان نے کر لیا, دیر سے کیا, بہت دیر سے کیا, اس کا نقصان بھی ہوا لیکن کر لیا. IMF نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ 3 بلین کافی ہوں گے, انہوں نے کہا تھا کہ $6 بلین آپ لے کر آئیں, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ جس کی بھی ہو کمپلیٹلی غرض ہماری تھی, اس لیے ہم کو ہر چیز وہ کرنی تھی جس کے تحت یہ پروگرام ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوتا وزیر یا اگر مجھے ہٹا بھی دیا ہوتا اور اگر احسن اقبال جیسا کوئی وزیر ہوتا تو یہ اکتوبر نومبر تک انشاءاللہ یہ ہو چکا ہوتا پروگرام. یعنی آپ پریفر کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے مقابلے میں احسن اقبال زیادہ بہتر وزیر خزانہ ہوتے پاکستان؟ جی. اچھا, یہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں یہ پاکستان کی امداد میں اس میں ایشورنس دینے میں اس قدر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہوں گے لیکن اگر وہ آپ سے بارہا جب بھی ملاقات کریں آپ سے پیسے مانگیں تو شاید آپ بھی کترائیں گے ان سے ملنے کے لیے. اب ہم جو ہے مطلب یہ کون سی دوستی ہے کہ جس کے اندر ہم تھوڑے دنوں بعد جا کے سعودی عرب سے پیسے مانگ لیں؟ یہ کون سی دوستی ہے کہ ہم ہر تھوڑے دنوں بعد جا کے لوگوں سے پیسے مانگ لیں؟ کبھی چین کے پاس چلے گئے, کبھی یہاں چلے گئے, کبھی وہاں چلے گئے. وہ لوگ بھی تو سوچتے ہیں نا, جو سعودی عرب کے وزیر نے تو یہ کہا ہے, علی اعلان کہا ہے کہ بھئی پاکستان کو یا جو ممالک ہمارے پاس پیسے مانگنے آتے ہیں ان کو بھی تو خود کچھ کرنا چاہیے. ہم کیوں اپنے گھر ٹھیک نہیں کرتے؟ جب آپ 20% بجلی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں راستے میں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں, جب آپ 10% تک بل کلیکٹ نہیں کر سکتے, تو یہ آپ کو سعودی عرب نے کہا ہے, یہ آپ کو چین نے کہا ہے, یہ کس نے کہا ہے آپ؟ کیا واقعی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ پاکستان کا IMF سے ایک اور ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر ڈیفالٹ رسک کا خطرہ کم ہوگا, ختم نہیں ہوگا, کم ہوگا. اس کے بعد IMF کا ہم کو ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد جب سیکنڈ پروگرام ہو جائے گا اور کچھ عرصہ نکل جائے گا تو پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تمام جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو اس دفعہ گروتھ ہے وہ 1% سے بھی کم رہے گی. اس کا اثر ایک عام پاکستانی پہ کیا پڑے گا؟ غریب ہو جائے گا. وہ 2% سے زیادہ آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے, اگر 1% سے کم گروتھ ہوگی تو ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہو گیا. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی حصہ ہیں. آپ اور شاہد خاقان عباسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کافی نقصان پہنچا ہے اور وہ آنے والے الیکشنز میں بھی نظر آ سکتا ہے. آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ اگر کوئی میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ میں فرد واحد یا میں اور شاہد بھائی جو ہیں وہ
مسلم لیگ کو نقصان دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ ان کا ایک وہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، شاہد عباسی صاحب اور میری اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی اور تمام سیاستدانوں کی اولین لائلٹی جو ہے وہ پاکستان سے ہے، ہماری لائلٹی کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ کیا یہ آگے جا کر کسی نئی جماعت یا نئی تنظیم میں کی شکل اختیار کر سکتی؟ اس کے اوپر ہم دروازہ بھی بند نہیں کرتے، نہ ہم نے کبھی کیا ہے۔ ہمارا مقصد سیاسی جماعت بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے، جو معاشی بحران ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے اس کا حل بھی دیا ہے۔ پاکستان میں حکمرانی اور طاقت کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت وہ کیسے آپ حاصل کریں؟ بھائی مجھے تو کسی کی قبولیت نہیں چاہیے، رمضان کا مہینہ اللہ کی قبولیت تو چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی پاور کا حصول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد عباسی صاحب کو آبویسلی وزارتوں کی آفر تھی، انہوں نے نہیں لی۔ مصطفیٰ کو وزارت کی آفر تھی، انہوں نے نہیں لی۔ مجھے بھی جب فائنانس منسٹری ہٹایا تو شہباز صاحب نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، تو مجھے بھی کوئی وزارت وغیرہ کچھ مل سکتی تھی چھوٹی موٹی، میں نے بھی وہ نہیں لی۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہماری بات یہ تھی کہ ہماری لیگیسی کیا ہونی چاہیے۔ اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اچھی معیاری تعلیم حاصل کرنا کچھ امریکی اسکولوں میں مشکل ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ میں اسلامی بنیادوں پر 140 تسلیم شدہ اسکول ایسے ہیں جو صرف اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں ریاست مسوری میں ایسے ہی ایک اسکول کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کینسس سٹی مسوری کے اندرون علاقے سے تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پر اسلامک اسکول آف گریٹر کینسس سٹی میں تقریباً 200 طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ It's more easy for us to practice our religion. ہمارے لیے یہاں اپنے مذہب پر عمل کرنا آسان ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ دوسرے اسکولوں میں آپ کو نماز کے لیے وقت حاصل کرنا پڑتا ہے۔ 1989 میں قائم ہونے والے اس اسکول کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو امریکہ کے متنوع معاشرے کا ایک اچھے کردار کا حامل فرد بنانا ہے۔ کمیونٹی کا فیصلہ تھا کہ وہ بچوں کو کسی طرح سے محفوظ رکھ سکیں، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ان کی بطور ایک مسلمان شناخت کو بچا سکیں۔ لیکن اسلامک اسکول آف گریٹر کینسس سٹی میں کام کرنے کے لیے درخواست دینے یا بحیثیت طالب علم داخل ہونے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ قومی سطح پر تسلیم شدہ اس پرائیویٹ اسکول میں مذہبی علوم اور عربی سیکھنے کے علاوہ ریاست مسوری کے دوسرے زیادہ تر اسکولوں کی طرح ہی نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ I have seen the development. میں نے یہاں نہ صرف اسلامی طور پر بلکہ عملی لحاظ سے بھی بڑی ترقی دیکھی ہے۔ ان کا کام بہت شاندار ہے۔ میری بیٹی جو سمجھتی تھی کہ وہ ریاضی میں اچھی نہیں ہے، لیکن اس نے ملک بھر میں ریاضی کے مقابلے میتھ کاؤنٹس میں حصہ لیا۔ فضیلہ سید نے اپنے تینوں بچوں کو یہاں داخل کرایا اور ایمان پر مبنی ماحول پایا، جو ان کے ہر بچے کے لیے بہت مددگار تھا۔ لیکن پرنسپل حمودہ تسلیم کرتی ہیں کہ اس ماحول کو تخلیق کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کے اساتذہ کی خدمات حاصل کرنا بہت دشوار رہا ہے۔ this is one of the big challenges that we get. یہ ہمیں پیش آنے والے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ ہمارے اساتذہ سند یافتہ ہیں، انہوں نے یہیں سے گریجویشن کی، ان میں سے اکثر کے پاس ماسٹر ڈگریاں ہیں، اور اگر آپ سرکاری اسکولوں میں دی جانے والی تنخواہوں سے ان کا موازنہ کریں تو بہت بڑا فرق ہے، وہ بہت کم ہے۔ لیکن طالبہ کا کہنا ہے کہ ہر کوئی محدود وسائل کے باوجود زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ So right now we recently started a new archery club. ہم نے حال ہی میں ایک نیا تیر اندازی کا کلب شروع کیا ہے۔ ہر رکن کو سامان کے لیے $100 ادا کرنے تھے، لیکن چونکہ ہم سب نے اپنی رقم ادا کر دی، ہمیں بالآخر سامان مل گیا۔ میں پروجیکٹ اپنے گھر پر خود کرتا ہوں۔ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ یا AI بلڈنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ گریٹر کینسس سٹی کا اسلامی اسکول امریکہ بھر میں تقریباً 140 تسلیم شدہ اسلامی اسکولوں میں سے ایک ہے۔ رویان داویستانوں کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔